اس نے اتنا ڈر بٹھا دیا تھا لوگوں کے دلوں میں، لیکن جب باطل نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے راستے کو تنگ کیا تو اللہ رب العزت نے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی کو پیدا کیا، جن کا مزار مبارک سرہند شریف میں ہے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ تو جب اس زمانے کے بادشاہ نے اللہ کے راستے کو روکنے کی کوشش کی تب حضرت امام ربانی اٹھے اور مجدد الفسانی نے اکبر کے محل میں جا کے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور میرا رب سچا ہے، اور پھر امام ربانی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور جب امام ربانی کو جیل میں ڈالا گیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی حکومت ختم ہونے لگی، اکبر مر گیا کفر کی حالت میں۔ پھر جہانگیر کی قسمت جاگی، رسول پاک کی زیارت ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ حضور میری حکومت بچا لیجئے، حکومت ختم ہو رہی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ تو اپنی حکومت بچانے کی گہار لگا رہا ہے اور میری امت کے عالم کو تو نے جیل میں ڈالا ہوا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا اور اس نے فرمان جاری کر دیا کہ حضرت مجدد الفسانی کو ہم جیل سے چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام ربانی تک جب وہ خط پہنچا تو امام ربانی نے فرمایا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ ہے نہیں کتنی عجیب بات ہے کہ ایک جیل سے نکالنے کا پروانہ جاری کیا جا رہا ہے بادشاہ کی طرف سے، لیکن یہ اللہ کا ولی ہے، یہ صوفی ہے، یہ حق کا نمائندہ ہے، یہ کہتا ہے میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ کہا صاحب کیا غضب کر رہے ہیں آپ، جیل سے نہیں نکلیں؟ کہا نہیں، میں اکیلا نہیں نکلوں گا، یہاں جتنے قیدی میرے ساتھ نکلیں گے۔ آپ کو پتہ امام ربانی کو اس جیل میں ڈالا گیا تھا کہ جس جیل میں سب سے زیادہ خطرناک قیدی تھے، اور جو لوگ جیل میں گئے وہ جانتے ہیں کہ بطور مسلمان جیلوں میں بھی کیا ہوتا ہے، جو مجرمین ہیں ہمارے علاوہ وہ بھی کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتیں بھی انسان کو مارنے کے لیے کافی ہیں، جس طرح سے وہ طنز کرتے ہیں۔ تو امام ربانی کو اس وجہ سے بادشاہ نے اس جیل میں ڈالا تھا کہ جو مجرمین ہیں، جو کرمنلز ہیں، وہ حضرت امام ربانی کا دماغ صحیح کر دیں گے، تو مجدد الفسانی کو وہاں بھیجا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے ولی، یہ صوفی، یہ وہاں پہنچے اور جب بادشاہ نے ان کو نکالنے کا ارادہ کیا اور جب کہا کہ ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو امام ربانی نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں نکلوں گا، یہ سارے مجرم میرے ساتھ نکلیں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے حضور کیا غضب کر رہے ہیں، اس میں تو بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے ریپسٹ ہیں، بڑے بڑے چور ہیں، اگر آپ ان سب کو نکال دیں گے تو یہ سارے مجرم ہمارے ملک میں کرائم پھیلائیں گے۔ تو امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا تھا کہ وہ تیرے اور تیرے باپ کی جیل تھی جس میں چور اور ڈاکو تھے، اب یہاں سے کوئی چور اور ڈاکو نہیں، سب اللہ کے ولی بن کر کے نکلیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے وہ اگر کسی جیل میں بھی چلا جائے اور اس جیل میں بھی اگر مجرم ہو تو ان مجرموں کے دلوں کے اندر بھی انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ تو مجدد الفسانی نے انقلاب برپا کیا۔ آج اکبر کا کلمہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم مسلمان یہاں موجود ہیں، تو یہ مجدد الفسانی کا بڑا احسان ہے۔ میں ایسے نام لے رہا ہوں اور ایسے آپ لوگ اس طرح سے خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے یہ نام جانتے ہی نہ ہوں۔ لوگوں نے مدرسے بنائے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، قلم چلانے کی بھی اوقات اگر ہوئی ہے نا تو یہ احسان ہے امام ربانی مجدد الفسانی کا، ورنہ گھنٹے بجا رہے ہوتے لوگ۔ اکبر کا کلمہ پڑھ لیا تھا لوگوں نے، اور اکبر کے دین کی حمایت کرنے والے کوئی عام لوگ نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، علماء تھے، جنہوں نے بہکایا تھا اکبر کو، کہا صاحب اتنی بڑی حکومت ہے آپ کے پاس میں تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور لوگ آپ کے دعوے کو مانیں گے، کیونکہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کا وظیفہ بنا ہوا ہے، بیواؤں کو پیسے جاتے ہیں، سارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ آپ کے یہاں سے کھاتے ہیں، تو جو وہ کام کرتا ہے وہی کام آپ بھی کر رہے ہیں، تو آپ دعویٰ کر دیجئے۔ تو تمام لوگوں نے گمراہ کیا تھا اکبر کو، اور اس گمراہی کا شکار ہو کر کے اکبر نے یہ دعویٰ کیا، لیکن امام ربانی نے اس کو بے نقاب کیا، یعنی حق ایک مرتبہ پھر واضح ہوا اور باطل جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہوا۔ آج اکبر کا کلمہ پڑھنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ تو یہ امام ربانی کا احسان ہے، یہ مجدد الفسانی کا احسان ہے۔